جنرل فیض حمید کی اکلوتی بیٹی کی شادی کا عشائیہ راولپنڈی میں منعقد ہوا تو ظاہر ہے ہم نے بھی وہاں موجود ہونا تھا۔ ایسی تقاریب میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور لوگ آتے بھی ہیں، لیکن جو اس تقریب کی خصوصیت تھی وہ مہمانان گرامی کی لسٹ تھی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو کچھ دیر کے لیے تشریف لائے، حالانکہ میرا ذاتی خیال تھا کہ شاید وہ نہ آئے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے بارے میں عمومی تاثر پیدا ہو چکا ہے، جس کی بنا پر ان کے لیے کسی پبلک جگہ پر آنا دل گردے کا کام ہے، اور جنرل فیض حمید کی تقریب کسی پبلک اجتماع سے کم نہ تھی۔ مائی لارڈ ثاقب نثار بھی تشریف لائے تھے، ان سے مختصر ملاقات ہوئی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی موجود تھے۔ جنرل فیض کی کوئی تقریب ہو اور صادق سنجرانی نہ ہوں یہ ناممکن ہے۔ جن لوگوں پر جنرل فیض کی مہربانیاں ہیں، ان جناب صادق سنجرانی کا نام سر فہرست ہے۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بھی اس تقریب میں ہونا تھا، اور وہ بھی بڑے ریلیکس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ فوجی افسران کی بھرمار تھی، بہتوں سے ہم آشنا نہیں تھے، لیکن آتے جاتے کافی لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بات نوٹ کرنے کی یہ تھی، گو شادی کی تقریب تھی لیکن لوگوں کا موڈ سنجیدہ تھا، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں، کیونکہ ملک کی صورتحال ہی ایسی بن چکی ہے کہ کسی پبلک جگہ پر کہکہے لگانا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب جو اب اچھی خاصی ٹی وی پرسنالٹی بن چکے ہیں، ملے تو دیکھا ان کا موڈ بالکل ہی سنجیدہ تھا۔ حال چال پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا، یعنی کہنے کو کچھ مشکل سا ہو رہا تھا۔ نامور ٹی وی پرسنالٹی آفتاب اقبال سے کچھ دیر گپ شپ رہی۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ فقرہ کہا کہ میں اس جینیس، اس سقراط، اس بقرات کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا جینیس ہی کر سکتا ہے۔ لگتا بھی یہی ہے کہ جو ہاتھ اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے وہ کسی عام آدمی کا کمال نہیں۔ جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو ان کے محرکات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے حالات جو بگڑے، میری دانست میں اس کی بڑی وجہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی۔ 3 سال پر ہی اعتکاف کیا جاتا تو مجھے یقین ہے کہ ان کی عزت بچ جاتی، اور جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا، جس کا شاخسانہ اب ہم بھگت رہے ہیں۔ کم از کم میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان یہ ایکسٹینشن دیں گے، اور ایکسٹینشن کی کوئی بڑی وجہ بھی نہ تھی، لیکن کون سے وہ محرکات تھے کہ عمران خان جیسا بے باک انسان جو کچھ کرنے کو آ جائے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ایکسٹینشن پر راضی ہو گیا۔ اس موضوع پر جنرل فیض سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مخصوص ذہنی ماحول جس سے متاثر ہو کر عمران خان ایکسٹینشن کی طرف آئے کے پیدا کرنے میں جنرل فیض کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ جنرل باجوہ کے ہمیشہ قریب رہے تھے۔ جنرل باجوہ کمانڈر 10 کور تھے تو جنرل فیض ان کے کرنل سٹاف تھے۔ جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تو جنرل فیض GOC پنواں آکل تھے، جہاں سے انہیں ٹرانسفر کروا کے ISI کے CE ڈائریکٹریٹ کا انچارج بنایا گیا۔ وہاں سے وہ ISI کے چیف بنے، اور بعد میں جو کچھ ہوا اس سے ہم عمومی طور پر واقف ہیں، یعنی دونوں میں قربت تھی، اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بطور ISI چیف جو کچھ جنرل فیض کرتے رہے وہ جنرل باجوہ کے آشیرواد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ بہرحال ایکسٹینشن ہوئی تو گڑبڑ شروع ہوئی۔ کچھ تو یہ وجہ بنی کہ عمران خان جنرل فیض پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگ گئے تھے۔ بہت سارے سیاسی معاملات جن سے نپٹنا وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے تھا، جنرل فیض پر چھوڑ دیے گئے۔ بلوچستان کے معاملات ہوں یا سینٹ میں کچھ ہو رہا ہو، ایک ہی ہاتھ پیچھے دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسی قربت کی وجہ سے عمران خان چاہتے تھے کہ جنرل فیض ISI میں رہیں۔ جنرل فیض خود چاہتے تھے کہ ان کی تعینات پوری ہونے پر وہ کسی کور کی کمان سنبھالیں، کیونکہ تبھی وہ آرمی چیف کی تعیناتی کی قطار میں آ سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم نے انہیں روکے رکھا، جس سے کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جنرل باجوہ نے جب ISI کا نیا سربراہ مقرر کیا تو اس کے نوٹیفیکیشن پر بدمزگی پیدا ہوئی۔ تقرر نامہ PM ہاؤس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن کر دیا راولپنڈی نے۔ اس پر عمران خان ڈٹ گئے
اور بدمزگی تھوڑی زیادہ بڑھ گئی۔ تاریخ کے صفحات میں اب تک یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ نپولین نے روس پر حملہ کیوں کیا؟ پورے یورپ پر نپولین چھایا ہوا تھا، لیکن ایک بڑی فوج کے ساتھ اس نے روس پر چڑھائی کر دی اور وہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اس لحاظ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی بڑی وجہ بنی جس کے سبب عمران خان کو ہٹانے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ عمران خان کی مقبولیت نیچے آ چکی تھی، الیکشن کو سال ڈیڑھ سال باقی تھا، جو کارکردگی عمران کی حکومت کی تھی اسی بنا پر الیکشن بڑا کانٹے دار ہونا تھا، لیکن عمران خان کو ہٹانے کا عمل پورا ہوا تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ ایک تو عمران خان ڈٹ گئے اور دوسرا یہ رجیم چینج کو عوامی پذیرائی نہ ملی۔ وہی لوگ جو عمران خان سے بیزار ہو رہے تھے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عمران خان نے پھر وہ کیا جو پاکستانی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا، مقتدر حلقوں کو ایسے آڑے ہاتھوں لیا کہ رائے عامہ کا مزاج بھی بدل گیا اور سوشل میڈیا پر وہ باتیں سنائی گئی جو پاکستان میں کبھی نہ سنی گئی تھی۔ نپولین جیسا زیرک جنرل نہ سمجھ سکا کہ روس پر حملے کے کیا نتائج ہوں گے۔ ہٹلر کی شکست کی وجہ بھی اس کے غلط اندازے تھے۔ رجیم چینج والوں کے پلے بھی کچھ نہ پڑا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ممتاز تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے کزن اور بہنوئی ہیں، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں دونوں کے تعلقات اچھے نہیں۔ مجھ پہ جب لاہور میں نامعلوم کی بدولت مہربانی ہوئی تو حفیظ اللہ نیازی مجھے ملنے آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی تعیناتی کے شروع کے دنوں میں وہ ان سے ملنے گئے اور انہوں نے جنرل فیض کو کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، عمران خان کو غلط نہ سمجھنا، یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کچھ اور بھی جنرل فیض کو کہا جو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، لیکن اگلوں نے اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور پھر صورتحال ان کی گرفت میں نہ رہی۔ کس کو خبر تھی کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟